اگر کسی محفل میں مثلاً کوئی دلہا بہت زیادہ باجے گاجے ڈانس کے ساتھ آتا ہے، بعض دین پسند لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں مجلس کا کہ یہ بہت غلط انداز ہو رہا ہے، ناچ گانے کے ساتھ دلہا آ رہا ہے، قابل قدر جذبہ ہے، مگر وہی دلہا جب جہیز لے کر آتا ہے آپ کی غیرت مر کیوں جاتی ہے وہاں پر؟ کیا وہاں سنت آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ وہ لڑکا جو آ رہا ہے جہیز کا مطالبہ کر کے آ رہا ہے، ایک نے اللہ کے حدود کو توڑ کر گانے بجانے کا انتظام کیا اور دوسرے نے اسی اللہ کے حکم کو توڑ کر یہ جہیز اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا، آپ اس کو گوارا کر رہے ہیں اور اس کو گوارا نہیں؟ کیا بات سنیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نماز میں سنت کے کسی مسئلے پر غفلت برتے، آپ کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، آپ اس کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں، مگر حدود اللہ کو توڑ کر حرام حلال جائز ناجائز کے حدود کو پامال کر دیتے ہو، تو وہاں تمہاری رگ کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ وہاں کیوں نہیں غیرت تمہاری جواب دیتی؟ کیا وہ شریعت اسلامیہ میں جرم نہیں؟ نماز کے مسئلے میں آستین چڑھا کر گفتگو کرتے ہو اور اللہ کے حدود کو توڑتے ہو، تو یہ کہاں سے سنت کی محبت، یہ کہاں سے شریعت اسلامیہ سے محبت؟ یہ کہیں اہل کتاب کا بگڑا ہوا انداز تو نہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب مقدس کے ایک حصے کو مانتے ہو اور اسی کتاب مقدس کے دوسرے حصے کو پامال کر دیتے ہو۔ سنت کے مسئلے پر ایک سنت کو اپنانے کے لیے لڑنے مارنے مرنے تیار، اور وہی آدمی فرائض واجبات حدود اللہ کی پامالی کرے، وہاں کوئی اس کو بیداری نہیں، اس کے اندر کوئی فیلنگ اور ریئلائزیشن نہیں، اس کے اندر کوئی احساس تک پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے دین کو پک اینڈ چوز یہ پالیسی پر اپنایا ہوا ہے، جو چیز پسند آ گئی دین، جو چیز پسند آ گئی سنت، جو چیز پسند آ گئی شریعت کا حکم، اور اسی شریعت میں دوسرا بڑا حکم بھی موجود ہے، کیوں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اسی شریعت کے اندر دوسرا بڑا حکم ہے سنت کا، وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے، اور بغیر اس کے کہ اپنی مرضی سے جو چیز پسند آئے اس کو قبول کریں ورنہ چھوڑ دیں، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی دیکھیں، ابتلا اور آزمائش سے آپ کس کس طریقے سے گزرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ محبوب ترین شخصیت تھے، مگر دین کی وجہ سے مکہ جیسی محبوب سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی یا نہیں؟ پہلے آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا ناگوار برا سلوک کیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ کی زندگی میں تکلیف دہ اوقات تو بہت آئے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو آپ کے اپنے مطابق؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے موقعوں پر مجھے تکلیف ہوئی، مگر طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں بھول نہیں سکتا، کہ ان لوگوں نے، میں بڑی آرزوؤں کے ساتھ وہاں پر گیا تھا، مگر اتنے پتھر مارے کہ جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ غش کھا کر گر، بے ہوشی آپ کے اوپر طاری ہوئی، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ مگر جب آپ کے سامنے یہ آفر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رکھ دے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ان کے لیے۔ انہوں نے شاید میری دعوت نہیں سمجھی، اور وہ اللہ کی طرف دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں، ناکامی کی ذمہ داری طائف میں اپنے اوپر لیتا ہوں، شاید کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی، شاید میں دین کی دعوت اس طرح نہیں پیش کر سکا جیسے کہ کرنا چاہیے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے توقع ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد کم سے کم دین کی طرف آ جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصیبت اور پریشانی میں ایک انداز، یہ اسوہ ہے۔ تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم مصیبت ہو، راحت ہو، خوشی ہو یا پریشانی کے لمحات ہوں، ہر صورت میں شریف فریم کے اندر رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ بشارت ہے وہ بشر الصابرین، انبیاء کرام کا ایک وصف صبر کرنا، اور ہمارے لیے بھی
اسی صبر کی دعوت دی گئی۔ اپنی غلطیوں کو محسوس کیجیے، اپنی کمزوریوں کو سمجھیے اور اس کو بہتر انداز سے دور کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کے حالات اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے حالات کو بدلنے کا شعور پیدا نہ ہو جائے۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے ہماری ویک پوائنٹس کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت جس میں کہا گیا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ کوئی آدمی استغفار یعنی شعور کے ساتھ اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور فرما دیں گے، ہر مصیبت سے نجات دیں گے اور ایسے راستے اس کے لیے کھول دیں گے جو اس کے اپنے تصور میں بھی نہ ہو، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسے راستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر غور کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی ابتلاء اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔